ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. ان کو حضرت معاویہ نے ظلمن شہید کروایا. وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستقل حاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا پر بار بار ایک بات ہو رہی ہے، حجر بن عدی کو کس نے شہید کیا رضی اللہ عنہ؟ کون تھا جس نے حجر بن عدی کو شہید کیا؟ تو ہم پہلی بات تو یہ بتایا دیا کریں کہ کس نے قتل کیا. بار بار سوال پوچھنے کا کیا فائدہ، آپ بتا دیں آپ کا مدعا کیا. لیکن چلیں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا تھا. لیکن کیا صرف اتنی بات ہی کتابوں میں لکھی ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں لکھا؟ یہ میرے سامنے البدایہ والنہایہ اور اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 1290 ہے. یہ دار ابن حزم کی چھپی ہوئی ہے، بیروت کی. اس میں یہ ساری تفصیل ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اسی طرح ان کا شہادت کا واقعہ یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. ویکیپیڈیا پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے کروں گا. یہ لوگ ادھوری بات آپ کو بتائیں گے، مکمل بات نہیں بتائیں گے. آپ ویکیپیڈیا جو کہ بہت محبوب ترین مولانا ہے مرزا محمد علی کے نزدیک، تو میں ان تمام سے کہتا ہوں کہ ذرا اس کو دیکھیں اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ضروری کرتا ہوں. حجر بن عدی کی صحابیت مسلمہ نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں، یہ کوئی مسلمہ بات نہیں. تمام لوگ اس پہ متفق نہیں ہیں. آپ ویکیپیڈیا پر دیکھیں یہی لکھا ہے. اور میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، میں نے آپ کو سوا مینشن کر دیا. اس میں لکھا ہے اکثر المحدثین لا یصححون له صحبتاً. اکثر محدثین کی صحبت کو ٹھیک نہیں مانتے، یعنی اس کو صحابی نہیں مانتے. یہ ابو احمد عسکری کا قول ہے. تو لہذا ان کی صحابیت مسلمہ نہیں. ایک بات تو یہ ہے. چلیں صحابیت مسلمہ ہو بھی تو بھی ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی تھی تو حضرت حجر بن عدی امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے صلح کیوں کی ہے؟ آپ صلح توڑیں، جنگ کے لیے تیاری کریں، ہم لڑیں گے. یہ ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، سارا کو لکھا ہوا ہے. میں کتاب سے پڑھ کر نہیں سنا رہا، آپ ویکیپیڈیا پہ خود سرچ کر سکتے ہیں، سب کو لکھا ہوا ہے. چنانچہ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انکار کیا، فرمایا ہم یہ نہیں کر سکتے، میں نے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے صلح کی، توڑنے کے لیے نہیں. چنانچہ حجر بن عدی ان کوششوں میں لگے رہے اور بار بار انہوں نے لوگوں کو تیار بھی کیا. یہ باتیں ہم بار بار کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن سوشل میڈیا ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہمیں یہ باتیں دوبارہ کرنے پر. ہم صحابہ کے بارے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم بڑے مجبور بوجھل دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی، امام حسین موجود تھے، تو حجر بن عدی امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اٹھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف خروج کریں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں، میرے بھائی نے صلح کر لی تھی، انہوں نے بغاوت نہیں کی، ہم بھی نہیں کریں گے. صلح ہے، مسلمان آرام سکون سے رہ رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے. لیکن حجر بن عدی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ اپنی طور پر کوشش جاری رکھی. چند ہزار کا لشکر بھی تیار کر لیا اور بغاوت کی تیاری کر رہے تھے. اس دوران حضرت امیر معاویہ کو خبر پہنچ گئی کہ حجر بن عدی اب بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں. چنانچہ آپ نے حجر بن عدی کو اپنے پاس بلایا، مقدمہ چلایا. مقدمے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ حجر بن عدی نے بغاوت پر لوگوں کو اکسایا. اس بغاوت کی سزا کے طور پر عذرا بغاوت میں جا کر 7 لوگوں کو قتل کیا گیا، سزا دی گئی، پھانسی دی گئی. ان میں حجر بن عدی بھی تھے. اب جب یہ پھانسی ہوئی اور اس پھانسی کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن پہنچ گئے. وہ رکانے کے لیے سزا کو پہنچے تھے، لیکن ان کے آنے سے پہلے سزا ہو چکی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر حضرت امیر معاویہ سے ملی اور حضرت امیر معاویہ کو اس بارے میں انہوں نے ملامت کیا کہ آپ کا حلم کہاں گیا تھا؟ این ذہب عنک حلمک یا معاویہ حین قتلت حجرا و اصحابہ، کہ جب آپ نے حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کو قتل کیا تو آپ کا حلم برداشت کہاں گئی تھی؟ حضرت امیر معاویہ سے عرض کی فقدتہ حین غاب عنی من قوم مثلک یا اماہ، اے میری ماں جب آپ جیسے لوگ ہم سے دور چلے گئے تو ہم اس وجہ سے مجھ سے یہ کام ہوئے.
یعنی ان کو بہرحال اپنے اس بات پر بار بار رنجیدہ بھی ہوتے رہے امیر معاویہ۔ رویہ ابن جریر ان معاویہ لما حضرہ الموت جعل یغرغر بروحہ، حضرت امیر معاویہ کا جب موت کا وقت آیا تو آپ بہت پریشان تھے اور کہنے لگے ان یومی بک یا حجر بن عدی لطویل، اے حجر بن عدی میرا دن تیرے ساتھ بڑا طویل ہوگا۔ 3 بار یہ جملے کا، یعنی میرا تیرا حساب و کتاب جو ہوگا وہ بہت زیادہ، یعنی آپ قتل کے معاملات اللہ ہمارے درمیان جو معاملہ کرے گا وہ بڑا لمبا ہوگا۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو منافق ثابت کرنے والے کس طرح ان کو منافق کہہ رہے ہیں جبکہ وہ آخرت سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے واقع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کٹنے کی سرکار نے ان کو اجازت دے دی تھی اور وہ اس وقت اکیلے تھے۔ اگر منافق ہوتے معاذ اللہ تو ان کے پاس پورا چانس تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ فرضی باتیں ہیں مسلمانوں میں مشہور کی گئیں، جھوٹ پھیلایا گیا۔ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو اتنا واقعہ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ وہ امام حسن کے پاس بھی گئے، امام حسین کے پاس بھی گئے کہ ہم نکلیں اور بغاوت کریں اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف لشکر کشی کریں، اور اس مہم میں وہ 11 سال لگے رہے۔ 51 سنہ ہجری میں ان کا وصال، ان کے قتل ہوا۔ تو لہذا یہ سارا واقعہ ہے کہ جس کو بیان کرنا پڑے گا حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو سمجھنے کے لیے، تو لہذا واقعہ یہ تھا جس کو پورا بیان نہیں کیا جاتا۔ ان کو بغاوت کا الزام تھا جس کی وجہ سے ان کو سزان ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔